بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ اس سے پہلے الدرس الثامن سبق نمبر 8 میں الوفاء والامانہ، وفاداری اور امانت داری کو پڑھا تھا۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں سبق نمبر 9 الدرس التاسع موعظۃ السجن، جیل کی نصیحت۔ موعظہ مینس نصیحت، السجن مینس جیل، قید خانہ۔ ودخل یوسف السجن، اور یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہوئے۔ دخلہ کے ساتھ میں کے لیے فی آتا ہے، لیکن دخلہ جب بھی یوز ہوگا تو اس کے ساتھ فی نہیں بھی لائیں گے تو ڈائریکٹ دخلہ ہم یوز کر سکتے، جیسے کہ دخلت المسجد، میں مسجد میں داخل ہوا۔ دخل زید الغرفۃ، زید کمرے میں داخل ہوا، اس طرح۔ تو یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہوئے۔ وعرف اہل السجن جمیعا، اور اہل جیل یعنی جیل والے تمام لوگ، جمیعاً مینس تمام، سارے، تمام جیل والے جان گئے، یعنی اہل سجن جو لوگ جیل کے اندر قید تھے وہ سب کے سب جان گئے۔ عرف مینس جاننا، جان گئے ان یوسف، کہ یقیناً یوسف علیہ السلام شاب کریم، ایک شریف نوجوان ہیں۔ شاب مینس نوجوان۔ وَأَنَّ يُوسُفَ عِنْدَهُ عِلْمٌ عَظِيمٌ، اور یقیناً یوسف علیہ السلام ان کے پاس، عندہ مینس پاس، ہو کی ضمیر لوٹ رہی یوسف علیہ السلام کی طرف، یعنی ان کے پاس، یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس علم عظیم، ایک عظیم علم ہے، ایک بڑا علم ہے، یعنی بڑے علم والے ہیں۔ وَأَنَّ يُوسُفَ فِي صَدْرِهِ قَلْبٌ رَحِيمٌ، اور یقیناً یوسف علیہ السلام ان کے دل میں، صدرن کا مطلب ہوتا ہے سینہ، لیکن یہاں پہ ہم کریں گے دل، ان کے سینے میں، یعنی ان کے دل میں، ان کے سینے میں ہی، کیونکہ دل کا آگے آ رہا ہے قلب، اور یقیناً یوسف علیہ السلام کے سینے میں قلب رحیم، ایک رحم کرنے والا دل ہے۔ قلب مینس دل، اور صدر مینس سینہ۔ یوسف علیہ السلام ان کے پاس، یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس، یعنی وَأَنَّ يُوسُفَ فِي صَدْرِهِ، اور یقیناً یوسف علیہ السلام ان کے سینے میں، یعنی یوسف علیہ السلام کے سینے میں ایک رحم کرنے والا دل ہے۔ وَأَحَبَّ أَهْلُ السِّجْنِ، اور اہل سجن یعنی جیل والوں نے محبت کی، احب مینس محبت کرنا، محبت کی یوسف علیہ السلام سے، جیل والوں نے یوسف علیہ السلام سے محبت کی۔ وَأَكْرَمُوهُ، اور ان کا اکرام کیا، ہو کی ضمیر لوٹ رہی ہے یوسف علیہ السلام کی طرف، اور ان کا اکرام کیا، یعنی اکرام کیا، ان کی عزت کی وغیرہ۔ وَفَرِحَ النَّاسُ، اور لوگ خوش ہوئے، فرح مینس خوش ہونا، لوگ خوش ہوئے بِیوسف، یوسف علیہ السلام سے، بی مینس سے، یوسف علیہ السلام سے۔ وَعَزَّمُوهُ، اور لوگوں نے ان کی تعظیم کی، ان لوگوں نے عَزَّمُوهُ، ان کی یعنی یوسف علیہ السلام کی تعظیم کی۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ رَجُلَانِ، اور ان کے ساتھ یعنی یوسف کے ساتھ، یوسف علیہ السلام کے ساتھ، مع مینس ساتھ، اور ہو کی ضمیر لوٹ رہی ہے یوسف کی طرف، اور ان کے ساتھ داخل ہوئے السجن، جیل میں، رجلانی، دو لوگ، دو آدمی، یعنی ان کے ساتھ دو آدمی جیل میں داخل ہوئے۔ وَقَصَّ عَلَيْهِ رُؤْيَاهُمَا، اور ان دونوں نے قصہ سنایا، علیہ ان پر، یوسف علیہ السلام پر، یعنی یوسف علیہ السلام کو سنایا۔ قصہ مینس ہوتا ہے قصہ یقص مینس بیان کرنا، واقعہ بیان کرنا۔ رؤیاہما، اپنا، ان دونوں کا خواب، یعنی اپنا خواب، ان دونوں آدمیوں نے اپنا خواب ان کو بیان کیا، ان کو سنایا کہ ہم لوگوں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب؟ قال احدہما، ان دونوں میں، ہما مینس وہ دونوں، وہ ضمیر لوٹ رہی ہما کی، دو کی طرف، ان دو آدمیوں کی طرف، رجلانی، ان دونوں میں سے ایک نے کہا، احد مینس ایک، ان دونوں میں سے ایک نے کہا، انی ارانی، انی میں، ارانی، ارا میں دیکھتا ہوں، نی اپنے آپ کو، ارا رآ یرا سے، یہ ارا واحد متکلم کا صیغہ ہے، ارا نی یہ مفعول ہے، اپنے آپ کو، میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، اعصر خمرا، کہ کیا دیکھتا ہوں، اعصر میں نچوڑ رہا ہوں، خمرن شراب،
عصر یعصر मीन्स निचोड़ना, जूस निचोड़ना, शराब निचोड़ना, कोई भी चीज़ को निचोड़ना, किसी भी चीज़ को निचोड़ना. खम्र मीन्स शराब. मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं शराब निचोड़ रहा हूँ. वक़ाल अल-आखर, और दूसरे ने कहा इन्नी अरानी, मैं अपने आप को देखता हूँ, यानी ख्वाब में देख रहा हूँ. ख्वाब में मैंने देखा है, उसी के बारे में कह रहा है कि मैं देखता हूँ ख्वाब में क्या. अहमिलु फ़ौक़ रअसी, मैं उठाए हुआ हूँ. हमल यहमिलु मीन्स उठाना. मैं उठाया हुआ हूँ फ़ौक़ रअसी, अपने सर के ऊपर. फ़ौक़ा मीन्स ऊपर, रअसुन मीन्स सर, और या मीन्स मेरे सर के ऊपर, यानी अपने सर के ऊपर. खुब्ज़न, रोटी. खुब्ज़ का मतलब है रोटी, चपाती है ना, या रोटी का टुकड़ा भी कहते हैं. खुब्ज़न, रोटी. तअकुलु तैरु, परिंदे खा रहे हैं. तअकुलु मीन्स खाना, और तैर मीन्स परिंदा. परिंदे खा रहे हैं. मिन्हु, उससे, यानी उस रोटी से, उस रोटी के टुकड़े से परिंदे खा रहे हैं. यानी मैं अपने सर के ऊपर उठाए हुआ हूँ रोटी, और जिसमें से परिंदे खा रहे हैं. वसअला, अब देखिए, वसअला, उन दोनों ने सवाल किया, उन दोनों ने पूछा यूसुफ अलैहिस्सलाम से उन दोनों ने पूछा अन तअवीली, तावील के बारे में. अन मीन्स बारे में, तावील मीन्स तावील, ताबीर, ख्वाब की ताबीर. तो उन दोनों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछा तावील के बारे में, किसकी क्या तावील है, क्या ताबीर हो सकती है इस ख्वाब की. वकाना यूसुफ आलिमन बितअवील रुया, और यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब की ताबीर और उसके तावील के जानने वाले थे. आलिम मीन्स जानने वाले थे. वकाना यूसुफ नबी मिनल अंबिया, और यूसुफ अलैहिस्सलाम अंबिया किराम में से एक नबी थे, यानी अंबिया जितने भी आए हैं उनमें से वो भी एक नबी थे. वकाना नासु, और लोग फ़ी ज़मानिही, उनके ज़माने में, यअबुदूना गैर अल्लाहि, इबादत करते थे. काना याबुदु, इबादत करते थे. जब भी मुज़ारे का सेगा आएगा काना के साथ, उसका माना होगा करता था, करते थे, मैं खाता था, मैं जाता था, किसी भी काम को कंटिन्यूसली करना. तो उनके ज़माने में लोग इबादत करते थे गैर अल्लाह, अल्लाह के अलावा, यानी गैरुल्लाह की इबादत करते थे. यहाँ पे मफ़ूल इसलिए रा के ऊपर ज़बर आया, गैर अल्लाह, अल्लाह के अलावा की, यानी अल्लाह की नहीं, उसके अलावा जितने सबकी माबूदों की और देवी देवताओं की इबादत करते थे. ववदउ अरबाबन, और उन लोगों ने वदा कर लिया था, गढ़ लिया था, अपने तरफ से बना लिया था. अरबाबन, बहुत सारे रब. अरबाबन कसीरतन, बहुत सारे रब. मिन इंदी अनफुसिहिम, अपनी जानिब से. मिन मीन्स से, इंदा मीन्स पास, अनफुस मीन्स नफस की जमा, अनफुस मीन्स जान, नफ्स है ना. हिम मीन्स ज़मीर लौटे उन लोगों की तरफ, यानी उनके अपने जानों की पास से, यानी अपनी तरफ से. मिन इंदी अनफुसिहिम, अपनी तरफ से. बहुत से अरबाब, बहुत से रब, बहुत से माबूद उन लोगों ने बना लिया था, वदा कर लिया था. यहाँ पे पेज नंबर 33 23 मुकम्मल हुआ. 33 मुकम्मल, और 33 के बाद पेज नंबर 34 में भी है, और ये भी पूरा पेज है गालिबन. चलिए देखते हैं. वक़ालू, और उन लोगों ने कहा हादा रब्बुल बर्री, जो कि बहुत सारे रब उन लोगों ने इख्तियार कर लिए, अपनी जानिब से बना लिए. तो अब क्या कह रहे हैं कि हादा रब्बुल बर्री, ये खुश्की का रब है. बर मीन्स खुश्की, ज़मीनी इलाका, उसे कहते हैं खुश्की. वहादा रब्बुल बहरी, और ये समुंदर का रब है. वहादा, और ये रब्बुल बहरी, समुंदर का रब है. बहर मीन्स समुंदर. वहादा रब्बुल रिज़्क़ी, और ये रिज़्क़ का रब है. वहादा रब्बुल मतर, और ये बारिश का रब है. वकाना यूसुफ़ु यरा कुल्ल ज़ालिका वयदहक, और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम देखते थे. यरा मीन्स देखते थे, कुल्ल ज़ालिका, इन तमाम चीज़ों को, वयदहक, और हंसते थे. जो कि ये तो एक अहमकाना बात है, ये बेवकूफ़ी की बात है कि अपनी तरफ से बना लिया. वो कहते हैं कि ये बारिश का रब हो गया, और ये ज़मीन का रब हो गया, ये खुश्की का रब हो गया, वगैरह वगैरह, ये रिज़्क़ का रब हो गया. वकाना यूसुफ़ यअलमु कुल्ल ज़ालिका वयबकी, और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जानते थे कुल्ल ज़ालिका, तमाम चीज़ों को, वयबकी, और रोते थे, इन लोगों पर अफसोस करके रोते थे कि लोग किस गुमराही में पड़े हुए हैं. वकाना यूसुफ़ युरीदु, और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम चाहते थे अन यदउहुम इलल्लाह, कि वो, यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उनको, यानी अपनी कौम के लोगों को, जो
غیر اللہ کی عبادت کرتے ان کو دعوت دے اللہ اللہ کی طرف ان کو بلائیں۔ وقد اراد اللہ، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا ان یکون ذالک کہ یہ ہو، ان یکون کہ ہو، ذالک یہ، یعنی یوسف علیہ السلام اللہ کی دعوت دیں، فی السجن جیل میں، قید خانے میں، قید میں، السجن مینس قید خانہ جیل، تو جیل میں یوسف علیہ السلام دعوت دیں۔ اللہ نے چاہا کہ یہ چیز یعنی ان کا دعوت دینا ہو کہاں پہ؟ جیل میں۔ الا یستحق اہل السجن الموعظہ، کیا نہیں، آمنس کیا، لامنس نہیں، کیا نہیں ہے مستحق، یستحق منس مستحق ہونا، کسی بھی چیز کا حقدار ہونا، کیا مستحق نہیں ہے اہل سجن یعنی جیل والے الموعظہ موعظت کی، نصیحت کی، موعظہ منس نصیحت۔ الا یستحق اہل السجن الرحمہ، کیا جیل والے مستحق نہیں ہیں الرحمہ رحمت کی، الیس اہل السجن عباد اللہ، کیا نہیں ہے، آمنس کیا، لیسا منس بھی نہیں، لامنس بھی نہیں اور لیسا کا مطلب بھی نہیں، کیا اہل السجن جیل والے نہیں ہیں اللہ کے بندے، عباد اللہ اللہ کے بندے، الیس اہل السجن بنی آدم، اور کیا جیل والے بنی آدم نہیں ہیں، آدم کے بیٹے نہیں ہیں، کان یوسف فی السجن ولکنہ کان حرا جریئا، یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، ولکنہ لیکن وہ، لاکنہ منس لیکن وہ، کان حرا وہ آزاد تھے، حرا منس آزاد، جریئا بہادر تھے، جری منس بہادر، جریئا بہادر تھے، کان یوسف فقیرا یوسف علیہ السلام فقیر یعنی غریب تھے، ولکنہ کان جوادا سخیا لیکن وہ جواد اور سخی تھے، سے معنی جواد کا معنی بھی اور سخاوت کرنے والا کہتے ہیں سخی کو اور جواد کو، یعنی جو کچھ ہو وہ لوگوں میں بانٹنا، تقسیم کرنا، اور کسی بھی چیز کو کنجوس نہ بننا، کنجوس کا اپوزٹ ہے سخاوت، تو یوسف اور وہ، لیکن وہ بہت ہی سخی تھے۔ ان الانبیاء یقیناً انبیاء یعنی نبی کی جمع انبیاء، یجہرون بالحق حق کو ظاہر کرتے ہیں، حق کو غالب کرتے ہیں، حق کو لاتے ہیں، جہرہ میں ہوتا ہے ظاہر کرنا، حق کو ظاہر کرتے ہیں فی کل زمان ہر زمانے میں، یعنی انبیاء جس زمانے میں آتے ہیں وہ اس زمانے میں حق کو ظاہر کرتے ہیں اور غالب کرتے ہیں۔ ان الانبیاء یقیناً انبیاء یجودون بالخیر فی کل زمان ہر زمانے میں خیر کو اور بھلائی کو نافذ کرتے ہیں، بھلائی کے کام کرتے ہیں۔ جاد یجودو کا معنی ہوتا ہے اچھا کرنا، اور جیسے کہ جاد بالقول اچھی بات کہنا، جاد بالعمل منس اچھا کام کرنا، تو جادہ یجودو کا معنی اچھا کرنا اور خیر کا معنی بھی بھلائی اور اچھائی، تو اس کا مطلب ہے کہ بھلائی اور اچھائی کو لاتے ہیں اور نافذ کرتے ہیں ہر زمانے میں اور بھلائی کے کام کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم لوگ سبق نمبر 10 حکمت یوسف علیہ السلام کی حکمت پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے، اب تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور دوسروں سے بھی سبسکرائب کروائیں، اور طلبہ مدارس تک یا جو لوگ اس طرح کے عربی پڑھنا چاہتے ہیں ان تک اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور انشاءاللہ اس کتاب کا ترجمہ انگلش میں بھی کیا جائے گا، اور کچھ عربک الگ سے سینٹنسز اور نیو عربک کورس سے اور دوسری کتابوں سے بھی انشاءاللہ پڑھائی جائیں گی۔ تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔